صلی اللہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اپنا ڈاکٹر طارق آکاش اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آکاش. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ جائے. آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے افیون. اس کو اردو میں افیم کہا جاتا ہے اور ہندی میں افیم، افیون، بنگالی میں افیم، مراٹھی میں افیون اور گجراتی میں افین، عربی میں افیون اور فارسی میں افیون اور سنسکرت میں افوک، ایفن اور انگریزی میں اوپیم، لاطینی پاما، وارسا اور منیفرم. اس کی شناخت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا پودا لگ بھگ 1 میٹر اونچا ہوتا ہے جسے پوست کہتے ہیں اور جس کا بیان ہندوستان کی جڑی بوٹیاں جلد سوم کے تیسرے باب میں درج ہے. پوست کا ڈوڈا گول یا بیضوی ہوتا ہے. اس کے نیچے کی طرف گردن اور اوپر کی طرف گھنگرا دار چھوٹی ہوتی ہے. رنگت زردی مائل بھوری جس میں کہیں کہیں کالے دھبے ہوتے ہیں. ڈوڈے کے اندر خانے ہوتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے بیج ہوتے ہیں. پوست کے ہرے ڈوڈے کے جمے ہوئے دودھ میں سے افیم بنتی ہے اور پوست کے ڈوڈے میں شگاف دے کر اس کا دودھ نکال کر منجمد کر لیتے ہیں. یہی افیم کہلاتی ہے. اس کے گول چپٹی ڈالیاں ہوتی ہیں. اکثر پوست کے پتے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. تازہ حالت میں افیون ملائم، نمدار اور دانہ دار اور رنگت میں سرخی مائل بھوری ہوتی ہے. بو تیز، ذائقہ سخت کڑوا اور بدمزہ ہوتا ہے. چونکہ پوست سے افیون بنتی ہے اور اس لیے پوست کی کھیتی کے نگرانی محکمہ آبکاری کے سپرد ہے. آج کے مقام کی پیدائش جو ہے وہ ہے یوپی میں بنارس، گورکھپور، آگرہ مدھیہ پردیش میں اندرو اور بھوپال، راجستھان میں کوٹ، جھلاوار، اودے پور، بہار اور آسام کے علاوہ پڑوسی دیشوں میں بھی پوست کی کاشت ہوتی ہے. افغانستان کے علاقے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. مزاج سرد خشک بدرجہ چہارم. مقدار خوراک آدھے سے 1 لونگ کے برابر. ماڈرن طب کے نظریے سے آدھ گرین سے 1 گرین تک. اب نقصان دہ اثرات بینائی وبا کے لیے نقصان دہ ہے. کیسر، جند بیدر، ستر دار، چینی سنڈ، جدوار اور فرفیون اس کے مسئلہ خیال کیے جاتے ہیں. ماڈرن تحقیق کیمیاوی تجربات سے افیون میں سے کئی ایک جوہر مؤثر کو علیحدہ کیا گیا ہے جن میں 18 ابتدائیہ کہلاتے ہیں اور 8 ثانوی. اس کے علاوہ کچھ مواد متبادلہ بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان تمام اجزاء مؤثرہ میں سے ایک ہے جسے طب ایلوپیتھک میں مارفین کا نام دیا گیا اور اس کے انجیکشن درد کو تسکین دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں جس سے تڑپتے مریض بھی بہت جلد درد سے نجات مل جاتی ہے. یہ انجیکشن عام طور پر مارفیا کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. اس کا استعمال خاص اور نازک حالتوں میں کیا جانا چاہیے. مارفین یا مارفیا کوئی نئی دوا نہیں ہے. افیون سے علیحدہ کی گئی مارفیا کا غیر ضروری استعمال اوپیم یوز اس نشے کا عادی بنا دیتی ہے. مارفیا کے انجیکشن صرف کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی لگا سکتے ہیں. عام معالجین کو اس کے لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس کے بعد اصلی افیون کی جانچ پڑتال کیا ہے؟ افیون یعنی کہ افیم بیچنے والے اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس میں اس کے پتے، پوست دانوں کا سفوف، سٹارچ کو گوند، سونت، مسبر وغیرہ چیزیں ملا دیتے ہیں جس سے وہ ادویات کے کام میں غیر مفید ہو جاتے ہیں. اس لیے ویدوں اور حکیموں کو جانچ کر کے ہی ادویات بنانی چاہیے. اصلی افیون کی جانچ پر مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے. اصلی افیون دھوپ میں سے رکھنے سے پگھلنے لگتی ہے اور آگ پر ڈالنے سے جلنے لگتی ہے مگر کوئلہ نہیں بنتی. جلتے وقت اس کی آگ صاف نکلتی ہے جس میں خاص دھواں نہیں ہوتا. اسے بجھانے پر اس میں ایک قسم کی تیز اور نشیلی خوشبو نکلتی ہے. 0.2 گرام افیون کے سفوف کو 5 ملی لیٹر کلوروفارم میں ملا دیں اور 10 منٹ اسے خوب ہلائیں تو اچھی طرح میں مل جانے کے بعد اس میں کچھ بوندیں امونیا کے ہلکے گول یعنی کہ ڈیلیوٹ سولوشن آف امونیا کی ملا دیں.
پھر ایک شیشے کی پلیٹ میں رکھ دیں جس سے کلوروفارم اڑ جائے گا۔ اس میں اگر فارمل ڈی ہائیڈریٹ کی 1 بوند اور سلفیورک ایسڈ کی 5 بوندوں کو گھول کر ملایا جائے تو گاڑھا لالی ہو جائے گا۔ افیم شدہ کو صاف کرنے کا طریقہ۔ افیم کو صاف کیے بغیر استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے صاف کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ افیم کو پانی میں گھول کر کپڑے سے چھان کر آگ پر رکھ کر گاڑھا کیا جاتا ہے۔ اس سے افیم عام طور پر صاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح شدھ افیم باہر سے خصوصاً آنکھ کے امراض میں استعمال کرنے کے لیے کام میں لائی جاتی ہے۔ افیم استعمال کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو بغور پڑھ لیا کریں۔ بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں میں سے اس کا استعمال منع ہے۔ بچوں میں اس کے استعمال سے فوراً برے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دیہاتی مائیں بچہ بار بار رو رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ چپ کروانے کے لیے کچھ حصہ افیم کا دے دیتی ہیں، اور یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے بچوں میں اور بوڑھوں میں یہ اس کا دینا ہمیں خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز استعمال بچوں میں، بوڑھوں میں، ذیابیطس میں، ہیضہ میں، جسم کے ٹھنڈا ہونے کی حالت میں، انفلوئنزا کی کھانسی، گردوں وغیرہ میں سوجن، اس طرح کی چیزوں میں یہ ہے کہ آپ استعمال مت کروائیں، کیونکہ یہ چیزیں سے گردے وغیرہ فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہدایات۔ عمر۔ بچوں میں اس کے زہریلے اثرات جلد پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال جہاں تک ممکن ہو سکے نہیں کروانا چاہیے۔ جنس۔ عورتوں میں نقصان دہ اثر جلدی اور زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر حاملہ اور زچگی کی حالت میں عورتوں میں، اس لیے ان کا استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ مزاج۔ بلغمی مزاج کے اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، کہ جن کو بلغم وغیرہ یا کھانسی وغیرہ آتی ہے ان کو اس کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے، بلکہ نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ ان کی چھاتی بند ہو جائے گی جس سے ان کا سانس ان کا اکھڑ جائے گا۔ یہ لگاتار استعمال کرنے سے اس کی بری علت پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ نہیں چھوڑ سکتا پھر بعد میں۔ اور مرض جو ہے تیز درد ہو اس میں یا لیکن دل، پھیپھڑے، گردے اور دماغ کے امراض میں اس کا استعمال نہایت احتیاط میں کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کو دل کا مرض ہو یا پھیپھڑوں کا یا دماغ کا کوئی مرض ہو یا گردوں کا کوئی مرض ہو، اس میں بہت احتیاط سے استعمال کیا کریں، کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ ان چیزوں کو ہیمرج کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ان جو چیزیں ان میں استعمال نہ کریں۔ نسخہ جو ہے اس کا نسخہ ایسے اجزاء کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس کے نقائص سے دور ہوں۔ جو افیم کی جو بری عادت ہے اس کو چھڑانے کے لیے کچھ دن لگاتار افیم کھانے سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اس سے زیادہ فائدے کے لیے ہر وقت مقدار میں بڑھانا شروع پڑتی ہے۔ افیم 2 سے 8 رتی تک افیم کھا جاتے ہیں۔ اس بری عادت سے نہ صرف سماجی پوزیشن گر جاتی ہے، بلکہ پٹھوں کی کمزوری، تھکاوٹ، نبض کی کمزوری، ریشہ، ہاضمے کی خرابی، بے خوابی، مردانہ کمزوری، آنکھوں کی پتلیوں کا سوڑ جانا جیسے عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر افیم بند کر دی جائے تو وہ بھی تناؤ، جوش، بے چینی، معدے کا درد اور جلن جیسی تکلیف میں ہو جاتی ہے۔ افیم کی عادت چھڑانے کے لیے آہستہ آہستہ افیم کی مقدار کم کرتے جائیں۔ کچلا، شدھ، چراجتا اور مرچ سیاہ وغیرہ کے افیم کی گولیاں بنا کر استعمال کرائیں۔ گولیوں میں افیم آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں، اس سے افیم کی عادت دور ہو جاتی ہے۔ افیم خوری، اوپیم ہیبٹ پر مجرب نسخہ جات درج ذیل ہوتے ہیں۔ میٹھی نربسی مقدار افیون کی استعمال کریں اور روزانہ مقدار گھٹاتے جائیں، اور 1 ماہ میں بالکل کم کر دیں۔ کچلا شدہ بقدر مزاج کھلائیں اور روزانہ مناسب مقدار میں افیون گھٹاتے جائیں اور 1 ماہ بعد چھوڑیں۔ معجون پرششہ، جس میں افیم بطور جزو شامل ہے، افیم کی مقدار کے مطابق کھلائیں اور روزانہ مناسب مقدار کر کے اس کو گھٹاتے جائیں اور آخر میں اس کو ترک کر دیں۔ اور بغیر دوائی افیم چھڑانے کا علاج۔ 1 ماہ میں جتنی افیم کھاتا ہے اتنی افیم لیں اور ایک صاف برتن میں ڈال کر اس میں اگر دن میں 1 وقت افیم کھاتا ہے تو 30 چمچے اور اگر 2 وقت کھاتا ہے تو 60 چمچے پانی ڈال دیں اور آگ پر رکھیں، جس چست جوش
آنے پر جتنا پانی ڈالا ہے باقی رہ جائے، اب اس سے اتار کر بوتل میں بھر لیں اور اس کی خوشبو بدلنے کے لیے روح کھیوڑا ڈال دیں۔ دوا تیار ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب افیون کھانے کا وقت ہو، بوتل کو ہلا کر 1 چمچ نکال کر پلائیں اور 1 چمچ سادہ پانی ڈالتے جائیں۔ کچھ عرصے کے بعد افیون کی عادت چھوٹ جائے گی اور بوتل میں سادہ پانی نظر آئے گا۔ مجرب ہے۔ اب اس کا ہومیوپیتھک میں آپ کو علاج اس کا بتاتا ہوں۔ اس میں جئی، جو گھوڑے پالنے والے جو ہوتی ہے نا، ہری جئی، وہ اس کی گھاس گھوڑوں کو موٹا، تازہ اور طاقتور بنانے کے لیے کھلاتے ہیں۔ جئی کے پودے سے جو دوا الکحل میں بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ایوینا سٹیوا۔ کون سی؟ ایوینا سٹیوا۔ ایوینا سٹیوا کہتے ہیں۔ اس کی 10 سے 20 بوند فی خوراک دن میں 3 سے 4 بار پلانے سے 20 سے 30 سال کی پرانی افیون اور شرابوں کی عادت چھڑائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ایوینا سٹیوا کیا ہے۔ ایوینا سٹیوا ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ اس کو آپ 15 قطرے یا 10 سے 20 بوندیں بھی قطرے ہی ہوتے ہیں، ان کو 10 یا 20 یا 15 یا جتنے حسب ضرورت ہوں، اس سے 3 سے یا 4 مرتبہ جو افیم کھاتا ہو اس کو پلاتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی وہ افیم چھوڑ دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ یہ مرض لاحق نہیں ہوگی افیم کی۔ جی دوستو، آج میں نے افیون پر آپ سے گفتگو کی۔ میں نے ایک ٹاپک آپ کو پڑھ کر سنایا اور آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو ہی پتہ چلے کہ افیم ہے کیا چیز۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے اور بری علت کے تحت انسان جو ہے اپنے معاشرے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو نشہ والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے گریز کیا کریں۔ میں سب سے اینڈ پہ اپنی ویڈیو کو کہتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ 5 وقت ادا کیا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی بیماری آتی ہے اور اسی سے وہی جو ہے وہی بیماری دور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہے۔ والسلام۔